बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग सूरह बकरा के बारे में पढ़ा था और हम लोग शुरू से स्टार्ट किए हैं पढ़ना कुरान पाक को। जैसे कि पहले सूरह फातिहा पढ़ा, उसके बाद सूरह बकरा पढ़ा था, जिसमें कि हम लोग जाने थे कि मोमिन, काफिर, मुनाफिक के बारे में। अब उसी के आगे अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया बयां कर रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले फ़रिश्तों से फरमाया। फ़रिश्ते क्या हैं? फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं, गुनाहों से मासूम हैं, अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रर बंदे हैं, खाने पीने मर्द या औरत होने से पाक हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले फ़रिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फ़रिश्तों ने ये अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह अज़्ज़वजल, क्या तू ज़मीन में उसे नाइब बनाएगा जो इसमें फ़साद फैलाएगा और खून बहाएगा? हालांकि हम हर वक्त तेरी तस्बीह करते रहते हैं, यानी तेरी खिलाफत के मुस्तहिक हम हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मुझे मालूम है वो तुम्हें मालूम नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद इन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि तुम ही खिलाफत के मुस्तहिक हो तो तुम उन चीज़ों के नाम बता दो। फ़रिश्तों ने यह सुनकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह अज़्ज़वजल, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा दिया, सारी इल्म व हिकमत तो तेरे ही पास है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ आदम, तुम इन्हें उन तमाम चीज़ों के नाम बता दो। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उन तमाम चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, क्या मैंने तुम्हें ना कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीनों की तमाम छुपी चीज़ें जानता हूँ और मैं तुम्हारी ज़ाहिरी और छुपी बातों को भी जानता हूँ। फिर तमाम फरिश्तों को सजदा का हुक्म दिया गया और मलाइका समेत तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया और तकब्बुर के तौर पर ये समझता रहा कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अफजल है और इस जैसा इंतहाई इबादत गुजार फरिश्तों का उस्ताद है और बारगाह इलाही का ये हुक्म देना हिकमत के खिलाफ है। अपने इस बातिल अकीदे, हुकुम इलाही से इनकार और ताज़ीम नबी से तकब्बुर की वजह से वो काफिर हो गया। ये भी जान लीजिए कि सजदे की दो किस्म हैं, पहला है इबादत का सजदा और दूसरा है ताज़ीम का सजदा। इबादत का सजदा किसी को माबूद समझकर किया जाता है, जैसे कि हम लोग अल्लाह को इबादत का सजदा करते हैं, और ताज़ीम का सजदा वो होता है कि किसी की ताज़ीम मकसूद होती है। सजदा इबादत अल्लाह ताला के लिए खास है, किसी और के लिए नहीं हो सकता और न किसी शरीयत में कभी जायज हुआ। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीमी सजदा किया था और वो बाकायदा पेशानी ज़मीन पर रखने की सूरत में था। ताज़ीम का सजदा पहले की शरीयत में जायज था, हमारी शरीयत में मंसूख कर दिया गया है, अब किसी के लिए जायज नहीं। लिहाजा किसी पीर या वली या मज़ारों को ताज़ीमी सजदा करना हराम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से शैतान मरदूद हुआ, लिहाजा वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुँचाने की ताक में रहा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जन्नत में रहो और जहाँ दिल करे बेरोक टोक खाओ, अलबत्ता इस दरख्त के करीब न जाना। शैतान ने इन्हें वसवसा डाला और कहने लगा कि तुम्हें तुम्हारे रब अज़्ज़वजल ने इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम हमेशा जिंदा रहने वाले ना बन जाओ। इसके साथ शैतान ने कसम खा के कहा कि मैं तुम दोनों का खैरखा हूँ। इस पर इन्हें ख्याल किया कि अल्लाह पाक की झूठी कसम कौन खा सकता है। इस ख्याल से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इसमें से कुछ खाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम को दिया तो उन्होंने भी इसमें से खाया। यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी में ख़ता हुई और ख़ता इज्तिहादी गुनाह नहीं होता, चुनांचे शैतान के धोखे की वजह से उन्होंने इस ममनुआ दरख्त का फल खाया और फल खाते ही उनके पर्दे का मकाम बेपर्दा हो गया और वो उन्हें छुपाने के लिए उन पर पत्ते डालने लगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था
اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تم ایک وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنے خطا کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ان کلمات کے ساتھ توبہ و مغفرت کی درخواست کی تو وہ قبول ہوئی۔ انبیاء اکرام کو ظالم کہنے والوں کا کیا حکم ہے؟ انبیاء اکرام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء اکرام کو ظالم کہتا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالی مالک اور مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندے کے بارے میں جو چاہے فرمائے، کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء اکرام کے متعلق کوئی خلاف ادب کلام زبان پر لائے۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹے اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمع دار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا؟ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے خطا کی معافی مانگی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو ایک عرصے تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تک تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا پایا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو کفر کرے گا اور میری آیتوں کو جھٹلائے گا وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہاں جمع کا صیغہ ہے، یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ سب کو اترنے کے فرمایا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں تھی۔ اس کی اگلی سورہ میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی اور کس نے اس کی ہدایت کو بدل دیا۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد بہت سے پیغمبر آئے، لیکن آسمانی کتاب توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے اس کتاب کو بدل دیا، اللہ کی نعمتوں کو اور ان کے احسانوں کو بھلا دیا، اور اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، اور جادو سیکھنے لگے اور برے کام کرنے لگے۔ پھر کوئی انبیاء ان کی ہدایت کے لیے ان کو سیدھا راستہ دکھانے آتا تو وہ انہیں قتل کر دیتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی اصلاح کی گئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟
اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی
ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کی اگلی سورہ میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی اور کس نے اس کی ہدایت کو بدل دیا۔ تو اگلی سورہ میں جاننے کی کوشش کریں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔